ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان عقیدہ رکھتا ہے، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ عقیدہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، نہ ہی فرشتوں سے، نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَتَقَدَّمُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کا ایک وقت مقرر، یعنی ان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب ان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ ہی وہ ایک لحظہ آگے ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایک لحظہ پیچھے ہو سکتے ہیں، یعنی جس دم موت لکھی ہے اس دم ان کو وہ موت آ کے پکڑ لے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جس بات کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے ان باتوں میں وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جن باتوں کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ جو مومنین کو اللہ وحدہ لا شریک بتلا رہا ہے۔ مگر آئیے ذرا تبلیغ نصاب کا ایک عقیدہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سماعت کیجیے اور دیکھیے کہ امام تبلیغی جماعت کیا فرما رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے حکم کا تمسخر اور مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے، اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ فضائل نماز ہے، اس فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے۔ چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی، یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں، اور اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا، یعنی ان کے موت کی گھڑی آ گئی تھی، فرشتے موجود ہو گئے تھے، لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابھی ایک مہینہ باقی ہے، سمجھو ان کی قسمت میں 1 مہینہ زندہ رہنا باقی ہے۔ وہ واحد، وہ یکتا اور بے مثل، وہ ذات خداوندی اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ، اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے، اور یہ جو زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ دوسرا فرشتہ ہے اس نے کہا بھی ان کے اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ بتلائیں اس طرح کا عقیدہ یہ شیراز توحید کو منتشر نہیں کرتا، یہ توحید کے عقیدے کو ڈائنامٹ نہیں کرتا کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یا فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے؟ کیا وہ دونوں فرشتے جو پہلے آئے تھے روح نکالنے کے لیے وہ بغیر حکم الہی کے آئے تھے؟ اور اگر وہ حکم الہی پہ آئے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ ان کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی نہیں لکھی گئی ہے؟ یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ کہ 2 رکعت ان کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا ان کی موت ہی ٹل گئی۔ گویا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیو، اگر تمہیں کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آئی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کی موت ٹال دو، اللہ بھی بھول سکتا ہے نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت زکریا صاحب جب موت و حیات کی کشمکش میں ہچکولے کھا رہے تھے، بھنور میں پکڑے ہوئے تھے، تو اس وقت سارے تبلیغی جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا، وہاں تو ایک تھی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اگر یہ مقبول بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب کو سجدہ کرے زکریا صاحب کو بتا لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کی مہلت دے دے، جس طرح ایک کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے نا، انہیں بھی مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر زکریا صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی خیر کرے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، اس عقیدے کی بنیاد پر۔ میرے بھائی یہ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کی بے احتیاطی، اور جیسا کہ انہوں نے بات ہے کہ یہ کتاب میں نے اس انیام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے ذہنی اور دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا، تو یہ انہی دماغوں کی اپج ہوگی، بد دماغی کی، انہوں نے بیچارے نے لکھ ماری، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی سند، نہ کچھ اس طرح کے واقعات نہ جانے یہودیوں کے نصرانیوں کے کہاں سے لکھ کر کے، اور امت کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ غلط نے جو اعتراض کا طرز اپنایا ہے اس واقعے پر، سیم منکر حدیث کا طرز اپنایا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے آپ پر یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ طرز کس کا انہوں نے اپنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کی وضاحت
یہ جو واقعہ ہے جن کا ہم یعنی معراج ربانی صاحب کے اعتراض کا تنقیدی ہم جائزہ لیں گے، یہ اعتراض صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ہی نہیں بلکہ صحابہ، سلف کے علماء، بڑے بڑے اسکالر، مجتہدین، فقہا، مفسرین، سب پر یہ اعتراض جاتا ہے، اور ان کا جتنا بھی فتویٰ انہوں نے لگایا ہے اس واقعے پر وہ سارا فتویٰ ان کے اوپر لگ گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کا یعنی ان کے اعتراض کا تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر سی ویڈیو میں جھوٹ بھی بولا ہے اور بہت بڑی، جبکہ فضیلت الشیخ ہیں لیکن جہالت کا بھی ارتکاب کیا ہے، قرآن بھی غلط پڑھا ہے، تلویثات بھی کی ہیں انہوں نے۔ انشاءاللہ آپ پر اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بات کھول کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ویڈیو میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جیسا کہ ویڈیو میں ابھی سنا ہوگا، یہ فرما رہے ہیں جو سورہ اعراف کی آیت پڑھ رہے ہیں، کہنا یتقدمون، جبکہ وہاں پر قرآن کی آیت کا جو جملہ ہے ولا یستقدمون ہے، جبکہ یتقدمون بنا دیا انہوں نے، اس کو یستقدمون کو یتقدمون بنا دیا۔ دوسرا، ان کی جہالت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں فضیلت الشیخ صاحب کو کہ انہو کہاں لگتا ہے، انہا کہاں لگتا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ یہ شخص جو ہے انہو لگا رہا ہے، جبکہ یہ صحابہ کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور بھی جھوٹ بولا ہے جو صریح اور صاف جھوٹ ہے، وہ یہ کہ کہتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، جبکہ چاہے پرانی ایڈیشن ہو فضائل اعمال کا، چاہے نیا ایڈیشن ہو، صراحتاً اس میں دور منصور کا حوالہ لکھ رکھا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے، لیکن اس شخص نے تلویث کرتے ہوئے جھوٹ بھی بولا، کوئی حوالہ نہیں دیا، چھپا بھی لیا تھا کہ لوگوں پہ ظاہر ہو کہ کوئی حوالہ نہیں دیا، جبکہ یہ شخص اگر دور منصور اٹھا کر دیکھتا تو وہاں پر اس کو یہ بات مل جاتی، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ حدیث کی کتاب کے حوالے سے بیان کیا، تو اس کا دھوکہ کھل جاتا ہے۔ لیکن عوام کے سامنے اس کو یہ دھوکہ اور یہ تلبیس دینی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ واقعہ گڑھایا، اور یہی اس ویڈیو میں اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے ایک اور صاف اور صریح جھوٹ بولا ہے، اور یہ جھوٹ ایسا ہے کہ فرقہ اہل حدیث باقاعدہ اس کو اتنا زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے فضیلت الشیخ، یہ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کی بے احتیاطی رحمۃ اللہ علیہ، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کتاب ان ایام میں لکھی۔ اب یہ جملہ جو ان لوگ ہوتا ہے یہ کتاب، یہیں سے ان کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس بیماری کے ایام میں یعنی رسالہ لکھا ہے وہ لکھا ہے حکایت صحابہ۔ اچھا انشاءاللہ ہم بیماری کو وضاحت کریں کو بیماری کیا تھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ حکایت صحابہ یہ شروع میں ہے، اس کے مقدمے کو اٹھا کر یہ پوری کتاب پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام بیچاری ناسمجھ ہوتی ہے، ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیماری تھی ان ایام میں صرف حکایت صحابہ لکھی۔ اصل میں لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف زمانوں میں یعنی مختلف رسالے لکھے، باقاعدہ بعد میں اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہر رسالے کے شروع اور آخر میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ بھئی یہ کب رسالہ لکھا گیا، بیماری سے پہلے بھی رسالہ لکھا گیا، بیماری کے بعد بھی رسالہ لکھا گیا۔ تو یہ جو ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے یہ کتاب، یہ یہیں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے جو مختلف جو ہے پارٹس ہیں ان کا مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے کہنے پر یہ کتاب لکھی ہے اور باقاعدہ ہر جگہ وضاحت کر دی، لیکن صرف حکایت صحابہ کا مقدمہ اٹھا کر پوری کتاب پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے فضیلت الشیخ صاحب کہتے ہیں یہ کتاب ان ایام میں لکھی جب ڈاکٹر نے ذہنی و دماغی کام سے منع کیا تھا، اور پھر بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ انہی بد دماغی کی اپج ہوگی۔ اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ رائی کا پہاڑ بنانے میں بہت زیادہ مشہور ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل جو نماز لکھی ہے وہ 7 محرم سن 58 ہجری میں مکمل کیا، فضائل نماز اب لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، باقاعدہ فضائل اعمال کے ہر ایک پارٹ پر لکھا ہوا ملے گا۔ اچھا یہ انہوں نے کہا کہ بیماری کے ایام میں، اچھا وہ بیماری کیا تھی پتہ نہیں، یہ ان لوگوں کے ہاں کیا اصول و ضابطہ ہے، ان لوگوں کے اصول و ضابطہ ہے، اور ان کو خود یعنی اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، یا جس ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکسیر کی بیماری ہو جائے تو وہ بد دماغ ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، تو وہ پتہ نہیں ہے تو یہ بھی بد دماغ ہے، ان کو اپنا خود علاج کرانا چاہیے، یا جس ڈاکٹر سے پوچھا ہوگا کہ اگر نکسیر کی بیماری ہو جائے، ناک سے خون بہنے لگے تو یہ بد دماغی کی علامت ہے، تو اس ڈاکٹر کا بھی علاج کرانا چاہیے، فضیلت الشیخ کا بھی علاج کرانا چاہیے۔ آپ بیتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 پر آپ کو یعنی مولانا زکریا ہم تو خود بیان کیا کہ بھائی کس زمانے میں کن وجوہات پر کتابیں لکھی ہیں، آپ بیتی میں دیکھ سکتے ہیں
کہتے ہیں سفر 57 ہجری میں، جس میں یہ جس زمانے میں حکایت صحابہ لکھی اسی بات چل رہی، نکسیر کا حملہ ہوا. یہ جو بیماری ہے نا، جس کو بیماری کا رائے تک پہاڑ بنا کر بد دماغی تب لے جاتے ہیں، مولانا تقریر ہم تو نکسیر کا حملہ ہوا اس زمانے میں، یعنی 12 شوال 57 ہجری کو اور سفر 57 ہجری، اس کے درمیان جو بیماری کا وقفہ تھا، اس زمانے میں حکایت صحابہ لکھی. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حکایت صحابہ سے لکھی اس زمانے میں، وہ بھی بیماری کون سی تھی؟ وہ یہ تھی ان کو نکسیر کی بیماری، ناک سے خون آتا تھا. لیکن ان لوگوں کا شاید کچھ قرآن حدیث سے ایسی بات ملی ہوگی کہ اگر کسی نکسیر کی بیماری ہو تو بد دماغی کی علامت ہے. یہ فضیلت الشیخ کو کہیں سے ملا ہوگا، یا ان کو کسی پاگل ڈاکٹر نے، بد دماغ ڈاکٹر نے ایسا بتایا ہوگا. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف زمانوں میں یہ رسالے لکھے ہیں. اچھا، بیماری جو نکسیر کی بیماری تھی اس سے پہلے بھی رسالے لکھے ہیں، اس کے بعد بھی لکھے ہیں، لیکن ان کو کبھی دیکھنے کی توفیق تھوڑی ہوتی کہ کس زمانے میں یہ سب رسالے لکھے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہوگی. یہ اصل میں ایسا کیوں جھوٹ بولتے ہیں تاکہ مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تاثر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایام میں لکھا ہے اور یہ سب پاگل پنے والی باتیں. اب ان کا اعتراض جو ہے نا سراسر جاہلانہ اور یعنی بد دماغی والا پورا اعتراض ہے. مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یعنی بہت سے اعتراضات انہوں نے کیے، انشاءاللہ ہم تفصیلاً جائزہ لیں گے، لیکن ان کی کچھ باتوں کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جب یعنی موت کا وقت آ جائے، نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے موت کا ٹائم، نہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ ہے. لیکن ہماری فضائل اعمال کی عبارت یا مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ عبارت یا اور بھی احناف کی عبارتوں کو جو میں لوگ پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن مجتہد اعظم بن کر اس کی تشریحات اپنے مطلب سے، یوں مطلب ہے، منہ مطلب ہے، جبکہ مولانا تقریر ہم تو کوئی مطلب نہیں بیان کرتے، لیکن اپنے دماغ کی اپج کو اس میں تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو موت کا وقت ہے نہ اس کے آگے ہو سکتا نہ پیچھے. یہی بات تو مولانا تقریر رحمۃ اللہ نے خود کہی ہے، تو ان پر کیسا اعتراض؟ مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر 3 باب فصل 2 صفحہ نمبر 689 پر لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے. خود مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ. اب فضیلت الشیخ صاحب کئی اعتراض کرتے ہیں، انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کا جواب دیں گے. کہتے ہیں کس قدر اس واقعے مولانا تقریر ہم تو جو واقعہ بیان کیا جو معراج ربانی کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، کس قدر اللہ کے حکم کا مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے، اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب اپنی تبلیغی نصاب میں بیان کرتے. یہ ان کا اعتراض. کہتے ہیں ایک تو یہ اعتراض کہ اللہ کے حکم کا مذاق، دوسرا ایمان شکن عقیدہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کیا گیا. فضیلت الشیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ شیراز توحید کو منتشر کر رہا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس واقعے کو جو مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے فتویٰ لگایا ہے، کس قدر اللہ کے حکم کا مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا، اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ حرکت، جیسا کہ مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے فتویٰ لگایا ہے، اس حرکت کو سلف کے کن اسکالر نے یعنی ایسا کام کیا ہے، کیونکہ ان کا فتویٰ تو سب پر جائے گا. یہ تو مولانا تقریر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس ٹارگٹ کی دشمنی میں کون کون لوگ زد میں آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بہت سے حوالے دیں گے، اور ایک اعتراض یہ بھی ہوگا کہ بھئی یہ واقعہ موضوع من گھڑت یا نہیں. انشاءاللہ پھر ہم سند کے حساب سے یعنی راوی کے حساب سے سند صحیح ہے نہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم تفصیلاً ہم پورا حوالہ پڑھ کر سناتے ہیں. سلف کی بہت مشہور کتاب تنبیہ والرد علی اہل الاہواء والبدع، ابو الحسین ملتی اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 377 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر جو مولانا تقریر رحمۃ اللہ واقعہ بیان کیا، جس پر فضیلت الشیخ اعتراض کر رہے ہیں، اس واقعے کو بیان کیا. اچھا کتاب کا نام پڑھیے. یعنی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یعنی جو نفس پرست ہیں وہ بدعتی کے رد میں، اب فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب اسی زمرے میں سے ہوں گے تبھی تو اعتراض کیا. دوسرا حوالہ سنیے، تفسیر عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 211 ہجری میں ہوئی، سورہ بقرہ کی تفسیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 پر حدیث نمبر 146 پر اس کو لائیں. اصل میں نماز کی فضیلت پر بیان کیا. جیسے انہوں نے ایک بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کیا کہ مولانا تقریر ہم تو موضوع من گھڑت واقعہ نماز کی فضیلت پر لائیں. انشاءاللہ آگے آپ پر جا کر کھلے گی یہ بات، یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے نہیں، انشاءاللہ ہم آگے وضاحت کریں گے. تیسرا حوالہ دور منصور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 911 ہجری میں. ہم نے اس کا حوالہ اس وجہ سے پڑھ کر سنا ہے کیونکہ اسی حوالے سے مولانا تقریر رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 پر بیان کیا ہے. آئیے چوتھا حوالہ مشہور غیر مقلد عالم علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فتح القدیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن مختصر طور پر بیان کیا ہے، جن کی وفات 1250 ہجری میں ہوئی. اب پانچواں حوالہ الصحیح المصور من التفسیر بالمعصور، مؤلف حکمت بن بشیر. اس سے آپ کو پتہ چل گیا، نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ
یعنی تفسیر کے سلسلے میں جو صحیح باتیں ہیں یعنی اس کو انہوں نے پیش کیا جو صحیح سند سے ثابت شدہ ہوں. مختصر طور پر اس واقعے کو بیان کیا. چھٹا حوالہ تعظیم قدر صلاۃ محمد بن نصر المروزی. علامہ مروزی رحمۃ اللہ کی وفات 294 ہجری ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 202 203 204 205 میں اس میں مختصر اس واقعے کو بیان کیا. نمبر 7 المجالسہ و جواہر العلم. ابو بکر دینوری رحمۃ اللہ کی وفات 333 ہجری میں ہوئی، حدیث نمبر 378 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 پر اس واقعے کو پورا بیان کیا. 8واں حوالہ الشریعہ للاجوری. علامہ آجوری رحمۃ اللہ جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 861 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے تفصیلاً. مستدرک حاکم. امام حاکم رحمۃ اللہ جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، یعنی یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3066 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پر اس واقعے کو بیان کیا اور یہ کہا ہے اور کیا کہا ہے. یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے. غیر مقلدین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی متساہل ہیں، تو سونے پر سہاگا سن لیجیے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ اس حدیث کی تلخیص میں کہتے ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کر رہے ہیں. ایسے ہی مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 5341 پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 پر امام حاکم رحمۃ اللہ بیان کیا اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس پر سکوت اختیار کیا. آئیے 10واں حوالہ قضا و قدر للبیہقی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 458 ہجری. یہاں رک کر میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اصل میں اس واقعے کو جس پر فضیلت الشیخ صاحب نے اعتراض کیا ہے، محدثین علماء و فقہاء نے تین طرح اس کو بیان کیا. 3 طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل بیان کرنے میں بیان کیا ہے. ایک یہ ہے کہ نماز کے فضائل میں بیان کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ تقدیر کو ثابت کرنے میں، جو توحید کو ثابت کرنا، عقیدہ ایمان کو ثابت کرنے، جو کہ ہمارے ایمان کا جزو ہے یہ تقدیر، اس کو ثابت کرنے کے لیے محدثین نے بیان کیا ہے. تقدیر پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے قضا والقدر للبیہقی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 458 ہجری، حدیث نمبر 109 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. ایسے ہی 11واں حوالہ شعب الایمان للبیہقی. امام بہقی رحمۃ اللہ کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 175 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. حدیث نمبر 9235. 12واں حوالہ ابانۃ الکبریٰ لابن بطہ. ابن بطہ رحمۃ اللہ کی وفات 387 ہجری ہوئی اور غیر مقلدین کے بہت پسندیدہ عالم ہیں. حدیث نمبر 1586 1587 پر اس کو بیان کیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143 پر. آئیے 13واں حوالہ مطالب العالیہ. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ حافظ الدنیا. 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حدیث نمبر 3976 جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 228 پر اس کو بیان کیا. آئیے اگلا حوالہ دلائل النبوہ للبیہقی. وفات 458 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43 پر اس واقعے کو بیان کیا. 15واں حوالہ یہ بہت اہم ہے المعرفہ و تاریخ. یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 277 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 پر سندن صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک اعتراض غیر مقلدین دوسری اسناد پر کر سکتے تھے کہ بھئی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں، کیونکہ غیر مقلدین کا ہمیشہ دوغلاپن ہوتا ہے. جب اپنی مطلب کی بات ہوتی ہے کہ ان کی تدلیس مضر نہیں ہوتی، لیکن جب ان کے خلاف بات ہوتی ہے تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے. ہم اسے آگے نہیں بس اتنا ہم اشارہ کر دے رہے ہیں. تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبرنی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یعنی ان کے ساتھ نہیں بیان کیا، اخبرنی کے ساتھ. جب جو ہے غیر مقلدین کا بھی اصول یہ ہے کہ مدلس جو ہے سماع کی صراحت کر دے تو اس کی پھر تدلیس جو ہے مضر نہیں رہتی. آئیے 16واں حوالہ تاریخ الاسلام. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جن کی وفات 748 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر بیان کیا. یہ اسماء الرجال کے امام ہیں. طبقات الکبریٰ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ وفات 230 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100 پر بیان کیا. تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 257 پر کئی سند سے اس واقعے کو بیان کیا. 19واں حوالہ لسان العرب جمال الدین ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 711 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 27 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں. حوالہ نمبر 20 اجوبۃ المرضیہ. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ جن کی وفات 902 ہجری میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 582 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. معرفۃ الصحابہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ جن کی وفات 430 ہجری میں ہوئی، حدیث نمبر 484 پر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر اس کو بیان کیا ہے. الجامع معمر بن راشد رحمۃ اللہ جن کی وفات 153 ہجری میں ہوئی اور تقدیر کے باب کے تحت جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 112 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جامع معمر بن راشد کے ساتھ مسند عبد الرزاق یعنی ملحق ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے، اور حقیقت یہ حوالہ مسند عبد الرزاق کا ہے. 23واں حوالہ المحتضرین ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ جن کی وفات 281 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پر اس کو بیان کیا. 24واں حوالہ مسند عبد الرحمن بن عوف
مسند عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مؤلف احمد بن محمد البرتی رحمۃ اللہ، وفات 280 ہجری میں ہوئی۔ مسند عبد الرحمن بن عوف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 حدیث نمبر 23 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ، وہ نام پر ضرور غور کریے گا، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 418 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 740 حدیث نمبر 1220 پر اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ہے کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یعنی توحید کا شیرازہ بکھیرنے والا واقعہ ہے، اس کے علاوہ یہ گمراہ کن عقیدہ، یہ عقیدہ جو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ جو بھی انہوں نے فتوے سارے لگائے ہیں، میں نے الحمدللہ سلف سے لے کر خلف تک بڑے محدثین کے حوالے سب دیے ہیں، یہ 25 حوالے میں نے پڑھ کر سنائے ہیں۔ ان کا فتویٰ جو ہے ان پر بھی جائے گا، صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کا مذاق، کیا یہ سب سلف کے محدثین اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے والے تھے؟ کیا یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، کیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے عقیدہ بیان کیا؟ کہتے ہیں ایمان شکن عقیدہ جو بیان کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں تو ایمان شکن عقیدہ، تو سلف کے بڑے بڑے محدثین بیان کریں، کیا ایمان شکن عقیدہ نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا؟ کیا فضیلت الشیخ صاحب زیادہ دین کو جاننے والے ہیں، سلف کے علماء جاننے والے ہیں؟ کیا انہوں نے یعنی اس واقعے کو بیان کر کے، یعنی جتنے بڑے بڑے محدثین سلف کے علماء ہیں یا خلف کے علماء ہیں، کیا انہوں نے شیرازہ توحید کو بکھیر دیا ہے؟ ہم معراج ربانی فضیلت الشیخ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ جو یہ فتوے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے ہیں، کیا یہ سب جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف خلف کے علماء، کیا اس کے مصداق نہیں ہوں گے؟